نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الحدیث اخرجہ البخاری. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثناء، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماء اور رازق انس و جن ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انس و جن کی تخلیق فرمائی ایک عظیم مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. اللہ رب العالمین نے رسولوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا، تاکہ یہ انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین کی باتوں کو یا اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک پہنچا سکیں. اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی تاکید فرمائی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، جو بھی رسول یا نبی اس دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور اس کے قول کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا جائے. اللہ رب العالمین نے رسولوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقی معنوں میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا، حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کی بات کو اس نے نہیں مانا.
اور اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی یقین جانیں حقیقی معنوں میں اس نے میری نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رسولوں کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو ہدایت کا ذریعہ یا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہی تم ہدایت یافتہ ہوگے، تو بھی تمہیں صراط مستقیم پر چلنے والا، جنت کے راستے پر چلنے والا قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کہو گے تو گویا کہ آپ جنت کے راستے پہ نہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں، صراط مستقیم پر نہیں، آپ کا راستہ کوئی اور راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جہاں رسول کے اطاعت کی، رسول کے فرما برداری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے، وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی، آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کے تقریر کے مخالفت کی قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، فعل کی یا آپ کے حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے، انہیں اس بات کا خدشہ ہونا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنہ نہ دو چاہیے، فتنے سے نہ دوچار ہو جائیں، فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں اور یہ ان کی زندگی فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، جو آدمی فتنوں کا شکار ہو گیا، فتنے میں مبتلا ہو گیا، گویا کہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، اور جو فتنوں سے نجات پا گیا، فتنوں سے بچ گیا، گویا کہ وہ آدمی سعادت مند ہے، خوش بخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، خوش بخت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے، سعادت مند وہ آدمی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، فتنہ اور فساد سے جو آدمی بچ گیا وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دو چیزوں کی دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، آزمائشوں سے دوچار ہو جائیں گے، یا او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب لاحق ہو جائے گا، اور یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ رسول کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت یہ دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک شخص آیا آپ کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، کہ تم بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے کہا لا استطیع۔ میرے بھائیوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو کوئی بیماری تھی، کوئی پریشانی تھی، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پی سکتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ مارے تکبر کے، مارے گھمنڈ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم کو ماننے سے انکار کیا، آپ کی سنت پر عمل کرنے سے انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بددعا دی، لستطعت، کہ آئندہ تو کھا بھی نہیں سکے گا، تو نے مارے گھمنڈ کے، مارے تکبر کے ایک رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا، آئندہ داہنے ہاتھ سے تو کھا بھی نہیں سکے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی جب تک زندہ رہا اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو داہنے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھا لے کسی مجبوری کی وجہ سے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، کفر کا ارتکاب کر لیا، شرک کا ارتکاب کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کھانے پینے کے آداب میں سے ہے۔ ایمان کا مسئلہ، کفر کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاملہ بڑا کیوں ہوا؟ معمولی ایک چیز تھی، کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ معاملہ اس وقت عظیم ہوا کہ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اس لیے اللہ رب العالمین کا فوری طور پر عذاب اس آدمی پر آیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جب تک وہ زندہ رہا اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے سامنے روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے مسلک سے، ہم اپنے موقف سے، ہمارے علماء نے جس مسلک کو ہمیں سمجھا دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بسا اوقات میرے بھائیوں، مثال میں ایک دیتا ہوں کہ زور سے آمین کہنا، نماز کے اندر زور سے آمین کہنا، جب امام والضالین کہے تو امام اور مقتدی دونوں کیا کہیں؟ زور سے آمین کہیں۔ اس کے تعلق سے صحیح حدیث موجود ہے۔ کیا ہے یہ؟ آمین کہنا نماز کا حصہ ہے، لیکن یہ نہ تو نماز کے واجبات میں سے ہے، نہ ہی نماز کے ارکان میں سے ہے، بلکہ نماز کے سنن اور مستحبات میں سے ہے۔ کوئی آدمی سستی سے یا یوں ہی اگر وہ زور سے آمین نہیں کہتا ہے، آہستہ کہتا ہے یا کہتا ہی نہیں ہے، اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، معاملہ اس وقت عظیم ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس سنت پر عمل کیا، لیکن آپ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی اور فرقے سے ہے، کسی اور جماعت سے ہے، اس جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید آئی ہے وہ آپ پر فٹ آئے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو دردناک عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کی کوئی سنت آپ کی نگاہ سے گزرے تو آپ اس کی مخالفت کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے کہ کہیں اس مخالفت کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا تھا فوراً اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کسی معاملے میں آ جائے تو مسلمانوں کو اس معاملے میں
اختیار کا کوئی آپشن ہی نہیں رہتا۔ کسی مسئلے میں قرآن کی آیت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، ان دونوں کے اقوال کے بعد کسی بھی مسلمان کو اختیار کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں رہتا کہ آپ اسے اختیار کریں یا نہ کریں۔ اللہ کا فرمان، اس کے رسول کا فرمان اگر آ جائے تو آپ کو اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ وہاں پر اختیار کرو نہ کرو یہ آپشن آپ کے پاس نہیں رہ جاتا۔ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہے، کسی مخصوص گروہ سے ہے، اس بنیاد پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے وہ آپ پر فٹ آئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کون ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ 10 بار، کئی بار صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، اس امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کو انجام دیا میں اسے کرتا ہی کرتا ہوں، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اخشی ان اضیع۔ کلمات کچھ فرق ہو سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو انجام دیا اسے میں کرتا ہی کرتا ہوں، مجھے خدشہ رہتا ہے، مجھے ڈر لاحق رہتا ہے، مجھے یہ چیز ہمیشہ یہ کھٹکا کھائے رہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس عمل پر عمل نہ کروں تو میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ مسئلہ پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں یہ حدیث ہے، یہ قول ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جرات دیکھیے سوال کرنے والے کی کہ سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کے باوجود امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس مسئلے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آدمی کی بات کو سنتے ہیں، ان کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، مارے خوف کے، اللہ کی خشیت سے ان کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور مارے غصے کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور فرماتے ہیں، یا ھذا، اے فلانے شخص، تیرا کیا خیال ہے؟ ایُّ ارض تقلنی وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، کون سی جگہ مجھے پناہ دے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا۔ اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقل بہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی جائے اور میں اس روایت کے مطابق فیصلہ نہ کروں، اس روایت کے مطابق میں فتویٰ نہ دوں تو کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ مارے خوف کے، مارے ڈر کے کپکپی طاری ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، سارے ائمہ نے یہی کہا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے، صحیح طور پر تمہیں حدیث معلوم ہو جائے، وہی میرا مذہب ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ روئے زمین پر ہر شخص کے بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بات کو صرف اور صرف لیا جائے گا، ٹھکرایا نہیں جائے گا، قبول کیا جائے گا، مخالفت نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ائمہ کرام تھے، لیکن انہی کے ماننے والے
انہی کے ماننے والے، ان کے مسالک پر عمل کرنے والے، ان کے اندر ایسی تعصب پیدا ہوئی کہ اللہ کی قسم ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک قول ہمارے بھائیوں کے ایک بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، 4 صدی ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کل آیت او حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا فہو مؤول او مردود، کہ ہر آیت یا وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے علماء کے بتائے ہوئے مسلک کے خلاف ہے، فہو مؤول او مردود او منسوخ، تو وہ آیت یا وہ حدیث یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا وہ آیت و حدیث کو منسوخ مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ کس سچویشن میں انہوں نے کہا، کب کہا، ان کے ماننے والے اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، اس سے قطع نظر یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر اپنی وسعت کے باوجود سیاہ ہو جائے گی، ایسا کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام، اس کے رسول کے فرمان کی آپ کے نگاہ میں یہ اوقات کہ آپ کے علماء کے خلاف اگر وہ آیت جاتی ہے، آپ کے مذہب کے خلاف اگر وہ حدیث جاتی ہے، تو یا تو آپ اس کی تعویل کریں گے یا یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیں گے کہ یہ آیت یہ حدیث منسوخ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، اس مذہب کے لوگ، جس مذہب کے یہ لوگ ہیں، جو بھی تعویل کر لیں، لیکن حقیقی معنوں میں ان کا عمل اسی مسئلے پر ہے، ان کا عمل اسی قول کے مطابق ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت یا حدیث بیان، اللہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث بیان کیا جاتا ہے اور ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو مسلک ہے، اس سے وہ میل نہیں کھاتا، تو یہ لوگ یا تو اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس کا کہتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد ہے۔ دسیوں مثالیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، میں مثال نہیں دے سکتا۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے بجاوری میں اتنے زیادہ حریص رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے سنتوں کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود ابھی دروازے پر ہیں، ان کے کان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز جاتی ہے بیٹھ جاؤ۔ فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور میں اپنے قدم کو آگے بڑھا دوں، یہ ان سے گوارا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، لیکن ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہمارے بالکل سامنے ہے۔ اسی طرح سنت کی عظمت، سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور اس پر عمل نہ کرنا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا پاپ ہے، ہم نے سماعت فرمایا۔ اس کے بالمقابل بدعت، میرے بھائیوں، بدعت یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا یا عبادت کے نام پہ جن چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے ان کو انجام دینا، اس کا اسلام کے اندر بڑی خطرناکی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت جس سماج کے اندر پیوست ہوتی ہے وہ سنت کے حساب پر آتی ہے۔ جیسے جیسے بدعت پروان چڑھے گی، سنت پر عمل ویسے ویسے کم ہوتا جائے گا، اور ایک بدعتی شخص جو بدعت پر عمل کرتا ہے وہ جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ اور بدعت کی میرے بھائیوں ایک خرابی یہ ہے کہ جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے عام طور پر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ایک گنہگار ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام گناہ کا کام ہے، وہ عام طور پر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بدعتی جو بدعت پر عمل کرتا ہے وہ اسے ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اس لیے بدعت یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور جو بدعت پر عمل کرتا ہے وہ عام طور پر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ ہر جمعہ کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ خطیب خطبہ حاجہ کے اندر کہتا ہے
بدعت کی اتنی صناعت ہے، اتنی قباحتیں ہیں کہ آپ ہر جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ خطیب کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے احادیث میں۔ اور وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام معاملات میں بالجملہ تمام معاملات میں سب سے بری چیز، سب سے بدتر چیز، سب سے خراب چیز دین کے اندر نئی نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، دین کے نام پہ کیا جا رہا ہو، ثواب کے نام پہ کیا جا رہا ہو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی جانب لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بدعت یہ جہنم کا راستہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور بدعت کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ جبکہ سنت پر اگر عمل کریں گے تو سنت کے عمل کی وجہ سے اجتماعیت آتی ہے، اتحاد و اتفاق آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھتے ہوں گے، عربی کتابیں جب پڑھتے ہوں گے تو اس میں آتا ہے اہل السنہ والجماعہ، سنت والے اور اجتماعیت والے۔ تو سنت پر عمل کرنا لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا باعث ہے، اور بدعت پر عمل کرنا اسی طرح کہا جاتا ہے اہل البدعۃ والفرقہ، بدعت والے، بدعتی اختلاف پیدا کرنے والے۔ بدعت پر عمل کرنا یہ امت کے اندر تفرقہ اور امت کے اندر انتشار کا باعث ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اجتماعیت رہے، آپ کے اندر یونٹی رہے، آپ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم رہے، مل کر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں مل کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے، تو آپ بدعت سے توبہ کریں، سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، سنت کی عظمت، سنت پر عمل کرنے کے فوائد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ثواب کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ لوگ جو بدعت پر عمل پیرا ہیں انہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر۔ یا اللہ، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں جن لوگ کے کاروبار میں مندی ہے، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت دے، اور ان کے کاروبار اگر رکے ہوئے ہیں تو اے اللہ ان کے کاروبار کو چلا دے، آمین۔ یا اللہ، ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔